اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. محترم خواتین، عزیز بہنوں اور راہ حق کی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے ہم نے کبھی بہت تفصیل سے سمجھنے کی اس کو کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ اگر ہم سے کبھی کوئی محرم کے متعلق کوئی پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ محرم ہے کیا، تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کے متعلق جانتی نہیں ہے، اور جانتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق ہم اس کو جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس پس منظر میں ہوئی، کیا حالات اور کیا واقعات پیش آئے، اور اس کو جو تاریخ کے ذریعے سے مختلف شکلوں میں ہمارے پاس وہ واقعات پہنچے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو جاننے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے. حضرت امام حسین کے جو واقعہ کربلا ہے، اس کے لیے اگر آپ کے سامنے بتانا چاہوں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف سفر کرنا ہوگا، اور میں اس سلسلے میں آپ کا دھیان پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر آپ کا سابقہ دو طرح کے دشمنوں سے پیش آیا تھا. ایک منافقین تھے اور دوسرے یہودی تھے. یہودی ایک ایسی قوم تھی اور ایک ایسی وہ تھے آبادی تھی یہودیوں کی جو مدینے میں کافی زیادہ تعداد میں آباد تھے، اور ان کی جو سرشت تھی اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک سازشی ذہن رکھنے والی قوم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خاص دشمنی اور خاص اناد تھا، کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے اور یہودی بنی اسحاق میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اس بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حسد تھا، اور جس کو قرآن میں اگر آپ پڑھیں گی تو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کے بارے میں، ان کی سرشت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں آپ نے یہودیوں سے مصالحت کی کوشش کی، ان سے اس بات کے لیے ان کو آمادہ کیا کہ تم لوگ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اسلام کے راہ میں رولے نہ اٹکاؤ، اور جو کوششیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے ہیں اس کو انجام دینے دو، اور اس کے لیے اگر کوئی دشمن، دوسری قومیں، دوسرے مشرکین مکہ یا اور اطراف کے جو مشرکین ہیں وہ اگر اس میں آتے ہیں تو تم لوگ ان کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ مدینے میں تم لوگ آباد ہو تو تم مدینے میں ہم لوگوں کا ساتھ دینا. اس طرح کی مصالحت ان لوگوں کے سامنے رکھی گئی، انہوں نے اس کو مانا، لیکن اکثر موقع پر انہوں نے اس مصالحت کی، اس وعدے کی پرواہ نہیں کی اور ان کی وعدہ خلافی کی، کیونکہ ان کی سرشت میں تھی، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے بھی جلا وطن کر دیا. پھر وہ لوگ خیبر کے پاس جا کر آباد ہو گئے. خیبر میں جانے کے بعد بھی ان کی جو ان کی عادتیں تھیں یا جو ان کی سازشیں تھیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور خود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قتل کی سازشیں کی، اور انبیاء کو قتل کرنا یا انبیاء کے قتل کی سازش کرنا یہ ان کا پرانا شیوا رہا ہے. اس کو آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھ سکتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ انہوں نے جان لیوا حملے کیے، اور ساری چیزیں وہ آپ کے علم میں ہیں. تو پھر ان کو یہودیوں کو خیبر سے بھی جو ہے ان سے دربدر کر دیا گیا، خیبر کا قلعہ ان سے فتح کر کے، اور ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا. تو وہ پھر عرب کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ کوفے کے آس پاس جا کر یا کوفے میں جا کر آباد ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک تو ان کی دال نہیں گلی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایسا تھا کہ جس کے اندر بہت زیادہ امن اور سکون اور عدل اور انصاف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت اس معاملے میں سخت گیر تھے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے یا شریعت کے نفاذ کے لیے آپ بہت سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی تک انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دو سپر پاور کو زیر کیا، ایک ایران اور دوسرے روم. تو ایران میں جو تھی وہ روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی،
اور روم میں جو ہے اس میں ایران میں جو ہے وہ آتش پرست تھے، مجوسی آباد تھے. وہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ ایران فتح ہو گیا، قیصر و کسریٰ کی جو سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہاں کی آتش کدی کی آگ جو ہزارہا سال سے وہاں پر جل رہی تھی وہ آگ بجھا دی گئی. لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو نفرت کی آگ تھی وہ ان ایرانیوں کے، ان مجوسیوں کے دلوں میں جلتی رہی، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے جو شخص کو چنا گیا یا جس شخص کو ہائر کیا گیا وہ ایک مجوسی غلام تھا، فیروز، ابو لولو فیروز. تو اس کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی. اس نے خنجر اپنا زہر کے اندر بھگویا اور اس میں نماز کی عین حالت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کر رہے تھے تو ان کو اس نے وہ خنجر سے حملہ کیا. وہ حملہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. اس کو مارنے کے بعد میں وہ حملہ کر کے جب وہ واپس پلٹا تو صحابہ کرام نے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اور کئی صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. تو آج بھی اس کا جو ہے مزار یا سمجھ لیجیے اس کی قبر جو ہے وہ وہاں پر ایران کے اندر موجود ہے، اور بابا شجاع کے نام سے اس کا ایک مزار بنا ہوا ہے جس کے اوپر باقاعدہ عرس وغیرہ اور چیزیں ہوتی ہیں. مطلب حضرت عمر سے جو نفرت اور ان سے جو عداوت یا ان سے جو دشمنی ان کے دلوں میں تھی وہ آج بھی وہاں پر ایران میں نظر آتی ہے، یا ان کے دلوں میں جو نفرت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق وہ موجود ہے. اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھیں کہ یہ یہودیوں کے سلسلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی جو کوششیں تھیں اسلام کو ناکام کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی ہر طرح کی جو کوششیں کی. جب وہ اس میں ناکام رہے حضرت عمر کے دور میں، پھر انہوں نے لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، انہوں نے الگ الگ اس کے لیے حربے استعمال کیے. اور پھر آخر میں جو ایک بڑا وار ان کا کارگر ثابت ہوا وہ تھا یہ کہ انہوں نے عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص تھا، ایک یہودی، اس نے اپنے جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھا، یعنی منافقت کی راہ اختیار کی. اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور وہ مدینے میں آ گیا. مدینے میں آنے کے بعد میں اس نے جو ہے وہ اس کے فتنے پھیلانے شروع کیے. اچھا، اہل تشیع جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نام کا کوئی شخص نہیں تھا اور ایک افسانوی کردار ہے جس کو جو ہے وہ اہل سنت نے پیش کیا ہے. لیکن اگر ان کی اپنی کتاب ہے ایک الرجال الکشی، اس کے اندر خود اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو زندہ جلوا دیا تھا، یہ عبداللہ بن سبا کو، کیونکہ اس کا فتنہ اتنا زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کچھ ایسے عقیدے وہاں پر آ کر پھیلانے شروع کیے مدینے میں، جن میں سے ایک پہلا تو جو سب سے بڑا فتنہ جو عقیدہ تھا اس کا، وہ اس نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ وہ خدا ہے، یعنی خدا کا اوتار ہے، نعوذ باللہ. اور اس نے کہا کہ اس کے لیے اس نے باقاعدہ ان کے لیے نعرے لگانے اور جگہ جگہ لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کرنا شروع کیا. اور اس کے لیے جو دلائل دیے اس میں اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک دوسری چیز جو ایک تھی وہ یہ تھی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصی ہیں وہ حضرت علی ہیں. اس کے لیے جو ان کی جو مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی ان کو پیش کرنا توڑ مروڑ کر، یہ طریقہ اس نے اختیار کیا. اور اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے یہ تو غاصب ہیں، اور چونکہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. تیسری چیز اس نے یہ کی کہ اس نے پرانی جو ان کی عرب کے اندر ایک عصبیت تھی وہ اس کو بھڑکایا. اس نے یعنی عرب میں جو خاص فائدہ تھا کہ سب اپنے اپنے قبیلوں کو سپورٹ کرتے تھے، تو ان میں جو عرب کے بڑے مشہور قبیلے تھے مکے میں، ان میں قریش کا قبیلہ تھا. اس قریش کے قبیلے کے جو الگ بڑے قبیلے مطلب گھرانے سمجھ لیجیے، ان کے جو خاندان تھے ان میں بنو ہاشم، بنو امیہ، یہ دو بڑے گھرانے تھے، اور اس کے علاوہ اور چھوٹے گھرانے جیسے بنو عدی، بنو تین وغیرہ چھوٹے گھرانے تھے. تو اس نے بنو ہاشم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے تھے، اور یہ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے. تو ان دونوں میں قبیلوں میں پہلے دور میں بھی جاہلیت کے دور میں بھی چپقلش رہتی تھی، اور اسلام آنے کے بعد چونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اس نے اس حربے کو استعمال کیا
اور اس نے کہا کہ جو یہ خلافت ہے نبوت کے بعد میں جو خلافت آئی ہے یہ تو بنو ہاشم کے حصے میں آنی چاہیے. اور چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بنو ہاشم میں سے تو نہیں تھے لیکن بنو عدی بنو تین میں سے تھے, تو ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں, لیکن بنو امیہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو انہوں نے غصب کی ہے, اور خلافت جو تھی وہ تو حضرت علی کا حق تھا, حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی. اس کے خلاف اس نے جگہ جگہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا, اور اس کے لیے بڑے بڑے اس نے چالیں چلیں. لوگوں کو جو ہے وہ کہتے کہ کوفے میں جاؤ تو وہاں پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خوب بھڑکاؤ, اور وہاں پر جو ہے دمشق کے اور بصرہ کے ادھر کے جو گورنر ہیں ان کے خلاف برا بھلا کہو. دمشق اور بصرہ میں جاؤ تو وہاں کے گورنروں کو برا بھلا کہو اور حضرت عثمان کے خلاف کرو. تو اس طرح سے اس نے جو نفرت پھیلانی شروع کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق, وہ ایک پھیلتی چلی گئی. اور چونکہ اس زمانے میں اتنا وہ رواج نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹیکنالوجی اور ایسی نہیں تھی کہ بر وقت خبر مل سکے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اتنی خبر بھی نہیں ہو پائی. آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ انہی لوگوں میں سے نے حضرت عثمان کے گھر کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا, اور ان کو جو ہے پھر وہ شہید کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چاروں طرف ہو گئے, ان کو گھیر لیا اور ان کو خلافت سنبھالنے پر مجبور کر دیا. اچھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود خلیفہ کے بننا نہیں چاہتے تھے, نہ وہ خلافت کے متمنی تھے, لیکن اکثر صحابہ جو اس وقت موجود تھے کبار صحابہ, تو ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے حضرت علی نے خلیفہ بننے کے لیے کہا, لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا خلیفہ بننے سے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے, اور لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنیے, کیونکہ وہ عوام کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑ سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے خلیفہ بننا تسلیم کر لیا اور وہ خلیفہ قرار پا گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی, کیونکہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت علی پر انہوں نے دباؤ ڈالا اور ان کو سے ہم بدلہ لیں گے. یہ جس میں یہ خانہ جنگی جو ہوئی, اس کے نتیجے میں جنگ صفین, جنگ جمل وغیرہ جنگیں بہت زبردست جنگیں ہوئیں, جن میں تقریباً 1,00,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے. اور یہ ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے تاریخ ترین باب ہے, جس میں 4.5 سال حضرت علی کی خلافت اور 2 سال حضرت حسین کی خلافت کے جو دور تھا, ان سب میں یہ انتشار رہا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسلام کی توسیع کا کام بھی رک گیا. جو خلافت اسلام کی مطلب توسیع ہو رہی تھی چاروں طرف, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں تک آدھے پر اس پر جو ہے کرے پر اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی, وہ ساری کی ساری رک گئی. اور اس میں خارجی اور سبائی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو ایک اور انہوں نے یہ دباؤ ڈالا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مجبور کیا کہ مدینہ سے انہوں نے ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ منتقل کر دیا, کیونکہ اب تک جو دارالخلافہ رہا اس کا وہ مدینہ رہا. حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ مدینہ ہی میں خلیفہ رہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ جو ہے کوفے کو بنا لیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی وجہ رہی ہو کہ کیونکہ اسلام کی وسعت ہو چکی تھی, اسلامی سلطنت کی وسعت ہو چکی تھی, اور مدینہ تھوڑا کنارے پر پڑتا تھا, کوفہ تھوڑا آگے تھا, تو وہاں سے اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. تو ہو سکتا ہے اسی پس منظر میں حضرت علی نے اس کو منتخب کیا ہو. بہرحال وہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہی چاروں طرف سے گھیر رکھا. اب ادھر حضرت امیر معاویہ چونکہ بنو امیہ میں سے تھے, تو ان کی طرف سے انہوں نے ایک گروپ بنایا, اور ان کی طرف سے جو ہے بہت سارے ساتھی ان کے ساتھ میں شامل ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت علی پر دباؤ بنایا کہ ہمیں جو ہے قاتلین عثمان کو ہمارے سپرد کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار بھی ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں گرفتار کر لوں گا. اور تو اس وقت جیسے ہی انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو کوفے کی مسجد میں ہزاروں جو کوفے کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں. اب سوچئے کہ اتنی بڑی تعداد کو کس طرح سے گرفتار کیا جا سکتا تھا. تو اتنے بڑے مجموعے کو گرفتار کرنا تو مشکل تھا, جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ اسی رات میں جنگ چھڑ گئی, اور تقریباً 10,000 لوگ جو ہے اس رات شہید ہوئے اور اس میں مارے گئے جنگ میں, جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو اشرم مبشرہ میں سے تھے, یہ دونوں بھی اس میں شہید ہو گئے. اب حضرت معاویہ نے جو ہے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. حضرت علی کو خلیفہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ان کو ہمارے سپرد کر دو تو میں تمہیں ہم بیعت کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے میرے ہاتھ مضبوط کریے, میرے ہاتھ پر بیعت کریے,
تاکہ پھر میں جو ہے وہ مضبوط ہو جاؤں اور اتنے بڑی تعداد میرے ساتھ ہو جائے گی تو پھر میرے لیے کام آسان ہو جائے گا. لیکن حضرت امیر معاویہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جس وقت میں نے بیعت کی تو یہ سبائی حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے میری گردن اڑا دیں گے، کیونکہ سبائی جو تھے وہ حضرت علی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے. پھر انہی میں سے شیعان علی جو تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھیرے ہوئے تھے، انہی میں سے خارجیوں کی ایک جماعت الگ ہو گئی جو خارجیوں کی جماعت تھی، اور ان میں سے عبد الرحمن بن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. مطلب خارجی جو تھے یہ ایک ایسی گروہ تھا جنہوں نے یہ اسلام کی ایک نئی شکل پیش کی، اور ان کو جو ہے اسلام سے خارج بھی کر دیا گیا تھا، اسی لیے ان کو خارجی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہے اور مرتد ہے، اس کو جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو قتل کرنا اور اس کی جائیداد اور اس کے مال سب کو ہڑپ کرنا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جائز ہے. تو اور حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلے گا، یعنی جو بھی فیصلے اور ہوں گے صرف قرآن کے مطابق ہوں گے. حدیث کو انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقے سے خارج کر دیا تھا. تو اس طرح کی انہوں نے وہ فتنے اٹھائے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، اور وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے ہمیں قتل کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے الگ الگ لوگ طے کیے، جس میں سے عبد الرحمن بن ملجم کے حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ٹارگیٹ بنانا تھا، اور اس نے اپنا کام انجام دیا. حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی حملے ہوئے لیکن وہ بچ گئے. تو اس طرح سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ اس دن جس دن پر حملے کا ارادہ کیا تھا اس دن اتفاق سے انہوں نے نماز کے لیے وہ نہیں آئے تھے جماعت کرانے کے لیے، کوئی اور آئے تو ان کو پھر اس کے بدلے میں ان کو شہادت ہو گئی تھی. تو اس طرح سے ان لوگوں نے، سبائیوں نے، خارجیوں نے، ایک بڑا گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیجیے گھیر کر ان سے اپنی منمانی حکومت کرانے کی کوشش کی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا اور وہ کافی زخمی ہو گئے، تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ بنا لیں. حضرت علی نے کہا کہ میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ میں تم سے اس سے منع کرتا ہوں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنا معاملہ تم شورا کے ذریعے سے طے کرو. تو لیکن مطلب اس جگہ پر جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، کہ مطلب یہ خلافت جو ہے وہ بیٹے کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہا کہ اسلام کی روح سے یہ منع ہے، اور کیونکہ شریعت میں یہ چیز منع ہے ہی نہیں. کیونکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بعد میں، جب وہ زخمی ہوئے تھے، کہ کیا ہم آپ کے بعد میں حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کو تو طلاق بھی دینا نہیں آتی. جو طلاق والا واقعہ انہوں نے ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ نے اپنی زوجہ کو جو طلاق دی تھی اور وہ صحیح اس میں طلاق نہیں دی تھی، حیض کی حالت میں دے دی تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹانے کے لیے کہا تھا. تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلافت جو ہے وہ بیٹے کو نہیں مل سکتی باپ کے بعد میں. ان دونوں چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے، جیسے کہ حضرت معاویہ کے بعد میں یزید خلیفہ بنا. لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جو بھی خلیفہ بنے وہ عوام کی منظوری سے بنے، لوگوں کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہو اور لوگوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر آمادہ ہوں. زبردستی کسی کو منوا لینا اپنی خلافت کو، یا یہ کہ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو ولی عہد یا خلیفہ نامزد کر دینا، یہ جو ہے شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے. یہ اسی چیز کا آگے چل کر اختلاف ہوا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ لوگوں نے بنا لیا تو انہوں نے حضرت حسن کی جو خلافت ہوئی اس میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی دباؤ ہوتا رہا. تو غرض یہ کہ ان کی طرف سے بھی ایک گروہ نکلا، حضرت امیر معاویہ بھی ایک لشکر لے کر چلے، اور اس کے بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس سے کوئی نتیجہ حل ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جانے جائیں گی، لوگوں کی ضائع ہوں گی، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے کچھ کہا کہ آپ کو میں خلافت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ شرائط ہے میری، آپ ان کو مان لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک پورا سادہ کاغذ سمجھ لیجیے ان کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ جو تمہیں شرائط لکھنی ہے وہ لکھ دو، میں سب ماننے کے لیے تیار ہوں. تو ان میں سے جو شرائط تھی ان میں سے بس ایک شرط بعد میں بتاتے ہیں جو مورخین کہ ایک شرط تو ان میں انہوں نے مانی
وہ یہ کہ مطلب اس پہ تو عمل پیرا رہے کہ جس میں یہ تھا کہ اہل بیت کو جو ہے وہ خمس ملتا رہے گا، 5واں حصہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. باقی جو اس میں تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا نامزد نہیں ہو سکتا، اور کچھ انہوں نے اور شرائط رکھی تھی حضرت امام حسن نے، وہ ساری شرائط بعد میں مورخین کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. لیکن وہ اس سے کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، اور حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے سے جو ایک بہت بڑی جنگ پھر دوبارہ پیش آنی تھی وہ ٹل گئی. تو یہ ایک پیشین گوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو جب یہ چھوٹے سے تھے حضرت امام حسن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو یہی پیشین گوئی اس وقت صحیح ثابت ہوئی، اور اس وقت جو ہے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. لیکن کیا ہوا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ ان کو خلافت دے دی، تو اس کے اوپر ان سبائیوں نے ان کو تانے دینے شروع کر دیے، اور کہا حضرت امام حسن کو، اور کہا کہ یا آر المسلمین، اور اے مسلمانوں کے لیے باعث آر، اے باعث شرم، تم نے تو بزدلی دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس طرح کے تانے جو ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ امام حسن کو دینے شروع کر دیے. تو اس کے بعد نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن کو جو ہے وہ زخمی حملہ بھی کیا، جان لیوا ان کے اوپر، ان کے ران میں بھی جو ہے وہ خنجر مارا گیا تھا، اور پھر آخر میں ان کو جو ہے وہ زہر دے کر شہید کر دیا گیا. عزیز ساتھیوں، اس میں حضرت معاویہ کے متعلق ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہوتی. خلافت راشدہ صرف ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ 30 سال خلافت راشدہ ان کے ساتھ میں مل کر ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد میں 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت امام امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ میں نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کو لوگوں نے خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت حسن سے خلافت لی تھی، سمجھ لیجئے انہوں نے منتقل کی تھی ان کی طرف. دوسری بات یہ کہ ان کے لیکن اس ساری جگہوں کے اس سب کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کا جو مقام ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، بہت بلند مقام ہے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے صحابی تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی سے نسبت تھی وہ یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، یعنی سالے تھے، کیونکہ نبی اکرم ان کی جو بہن تھی حضرت ام حبیبہ، وہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. اور دوسرا سب سے جو اہم بات وہ یہ کہ وہ اتنے معتمد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کاتبین وحی میں شامل تھے. وحی لکھنے کے لیے جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو نامزد کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ کچھ معتمد لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہو اور ہو جائے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نہ مانیں. یہ چیز ہو سکتی ہے، اجتہاد کی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی، جس کے نتیجے میں ہی سمجھ لیجیے جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ جو ہے وہ ہوئی ہیں. لیکن ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی کام جو ہے وہ جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ میں صحابہ کرام نے کیا ہو، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان سے ہمیں اختلاف تو ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ سارے صحابہ کرام ہیں جن کی تربیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر معاذ اللہ ہم ان کی نیت پر شک کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ان سے ہوئی ہے کچھ صحابہ کرام سے، لیکن ان کی نیت کے جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا یا بدنیتی سے کیا، اس کو ہم نے نہیں کہہ سکتے. اچھا، حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی وہ تقریباً 20 سال رہی، اور یہ 20 سال بہت امن سکون سے گزرے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے بہت سختی کے ساتھ میں جو اندر بغاوتیں ہو رہی تھی، جو خانہ جنگی پھیل رہی تھی، جو جگہ جگہ حکومت کے خلاف باغی کھڑے ہو جا رہے تھے، ان سب کو انہوں نے دبا کر رکھ دیا. وہ سارے کے سارے مطلب کوئی سر نہیں اٹھا سکا، سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے ایک طریقے سے. تو انہوں نے اندرونی جو بغاوت تھی اس کو بھی کچلا، اور جو اسلامی سلطنت کی جو توسیع رک گئی تھی حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو وہ بھی پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی. اب حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک چیز اور پیش آئی، وہ یہ کہ آپ کے کا دور خلافت 20 سال رہا ہے، تو تقریباً جب 10 سال آپ کی حکومت تھی، یعنی 50 ہجری تھی تقریباً سمجھ لیجئے، تو اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک بہت پائے کے صحابی تھے. انہوں نے حضرت ان سے کہا، امیر معاویہ سے، کہ
مجھے مطلب جو چیز نظر آ رہی ہے، میں اپنی دور اندیشی سے جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کبار صحابہ میں سے تو اب کوئی باقی نہیں بچا ہے. اب تو وہ لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کے جو مطلب بہت چھوٹے بچے تھے اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس طرح کے اس میں سے اب کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کو نامزد کر دیں اپنے بعد میں، جو آپ کے بعد خلیفہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک نام آ جائے، لوگ اس کے اوپر متفق ہو جائے، اور جو یہ خانہ جنگی پچھلے زمانے میں رہی ہے وہ آگے جا کر برپا نہ ہو. اس کے لیے امیر معاویہ کو انہوں نے جو دلائل دیے، تو اس دلائل کی وجہ سے وہ جو ہے اس چیز کے لیے مان گئے، اور انہوں نے اپنے بعد میں یزید کو، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ولی عہد نامزد کر دیا. جب امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کو خلافت ملی، تو اس وقت جو ہے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت جو ہے وہ 5 کبار صحابہ تھے، انہوں نے جو ہے اس میں بیعت نہیں کی، جن میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت عبداللہ بن ابن عمر تھے، اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین تھے. یہ تو تینوں وہ صحابہ تھے جو 3 خلفاء کے بیٹے تھے. اور 2 لوگ جو تھے وہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ دونوں بھی پائے کے صحابی، اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے کیا مقام ہے اسلام کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حبر العلم ان کو کہا جاتا ہے. وہ تو جنہوں نے مفسری قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور سے دعا کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق. تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کتنا ان کا کیا مقام تھا. ان 5 صحابہ نے ان کے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ انہوں نے ان کے اس پر بیعت نہیں کی تھی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں بنایا کہ آپ لوگ بھی میری بیعت کو تسلیم کریں، اور وہ 20 سال تک اپنی خلافت کرتے رہے. کوئی مسئلہ اس میں پیش نہیں آیا. اب ہوا یہ کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ نامزد کر دیا خلیفہ، لیکن اب جب یزید کی خلافت کا معاملہ آیا تو یزید نے اپنے سب جگہ پر اپنے گورنروں سے کہا کہ سب جگہ لوگوں سے جو ہے وہ بیعت لے لو میری خلافت کے اوپر. تو ان میں سے یہ 5 صحابہ جو تھے، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، ان کی تو وفات ہو چکی تھی. باقی یہ 4 صحابہ موجود تھے. تو ان 4 صحابہ نے جو ہے ان کی خلافت سے بھی انکار کر دیا، ان پر بیعت کرنے سے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد میں کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے جو ہے وہ اس راستے کو اپنایا کہ جس کے اندر جو حدیث کا مفہوم ہے، جس میں یہ کہ کوئی برائی ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، اور نہیں تو زبان سے کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم دل میں برا جانتے ہوئے ہم اس چیز کو، برائی کو جو ہے وہ برا جان رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں اس کو کرنے کے لیے. تو اس میں انہوں نے نیوٹرل جو ہے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے ان کے خلافت کے خلاف جا رہے ہیں، نہ اس کو جو ہے ہم ان کے فیور میں ہیں. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ بیچ کا راستہ اختیار کیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین نے جو ہے کہا کہ نہیں، ہم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے. جب مدینے میں ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا تو وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ تو مکہ میں چلے گئے، اور انہوں نے حرم میں جو ہے پناہ لے لی. اور حضرت امام حسین نے بھی وہاں پر گورنر سے کہا کہ میں اکیلے میں بیعت نہیں لوں گا، میں پورے لوگوں کے ساتھ میں سب لوگوں کے سامنے بیعت لوں گا. تو مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم ملے. اور وہ بھی مکہ پہنچ گئے. اب مکہ پہنچنے کے بعد میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ کوفے میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. تو ان کے پاس انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ بھیجا کوفہ، اور وہاں پر جا کر کہا کہ تم وہاں کے حالات معلوم کرو، اگر لوگ تیار ہیں تو ان سے میرے ہاتھ اس کے لیے بیعت لے لو. تو اس کے لیے وہ وہاں پر چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل ان کے بہنوئی بھی تھے حضرت امام حسین کے، اور ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے.
ادھر ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ لوگ کہتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے پھر اس طرح کی وہ کی تو پھر وہی خانہ جنگی جو ہے ملک کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس پر اب جب اکثریت نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے تو ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن حضرت امام حسین جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس، سب نے حضرت امام حسین کو سمجھایا اور کہا کہ آپ یہیں پر رکیے، مکے میں ہی رہ کر آپ ان سے اختلاف کیجیے، آپ یہاں سے نہ جائیے، کیونکہ کوفہ میں وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. کوفے والوں نے ہی ان کو شہید کیا ہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضرت امام حسین کے پاس چونکہ وہاں سے خطوط آ رہے تھے، تقریباً 10,000 خطوط ان کے پاس جمع تھے جو بوروں کے اندر بھرے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے سرداروں کے وہاں سے خطوط تھے، اور کہا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، ہم آپ کو ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور ہم آپ کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے، کوفہ جانے کے لیے. اب جب حضرت امام وہاں پر اس کو پتہ لگا یزید کو کہ کوفے کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو رہی ہے، لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا. اس سے پہلے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے، ان کو وہاں سے معزول کیا اور ان کی جگہ پر جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا اور اس سے کہا کہ وہاں کے لوگوں سے سختی کے ساتھ نمٹو. اس نے اتنی سختی کی کہ وہاں پر لوگوں کو جمع کیا، لیکن لوگ جو تھے انہوں نے اس کے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. وہ اس نے گھر کے اندر سے جو اس کے پاس 30-40 لوگ اس کے پاس کوفے کے جو اپنے ساتھی بنے تھے اس کے فیور میں تھے، انہوں نے اس کو چھت پہ کھڑا کیا اور پھر ان سے لوگوں نے اوپر سے چھت پہ سے انہوں نے اعلان کرنے شروع کیے کہ تم لوگ مان جاؤ، ان کی بات مان لو ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا. تو غرض اس سے کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ چھٹنے شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ جو لوگوں نے گھراؤ کیا تھا سب وہ واپس چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تھے، اور کوفے میں ایک حضرت ہانی ایک شخص تھے، انہوں نے ان کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، تو انہوں نے پناہ دے دی تھی. تو اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. اس نے کہا میں حوالے نہیں کروں گا، تو جس کے نتیجے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کے پاس یہ پیغام بھیجا، کسی سے کہا کہ تم وہاں تک یہ خبر پہنچا دو، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ پیغام بھیج چکے تھے کہ یہاں بالکل فصل تیار ہے اور بالکل پکی ہوئی ہے، آپ آئیے اور لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. تو اسی پر حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے پورے قافلے کو، اپنے پورے گھر کے لوگوں کو لے کر چل دیے. تقریباً 72 لوگ آپ کے ساتھ تھے، جس میں عورتیں اور بچے اور سب شامل تھے. تو اس میں آپ کے اپنے گھرانے کے تھے، اپنے چچا کے بچے، مسلم بن عقیل کے جو بیٹے اور ان کے اولادیں، وہ سب لوگ اس میں شامل تھے. 18 اس میں اہل بیت تھے، باقی اور لوگ تھے. تو جب آپ راستے میں پہنچے، آپ کو خبر ملی حضرت امام حسین کو کس طرح سے وہاں پر ہو رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے واپسی کا ارادہ کیا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی اور ان کے جو بچے اور ان کے جو گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خون کا بدلہ لینا ہے. یہ عرب کی جو ہے وہ کلچر تھا. تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے، یہ بھی کرنا تو ضروری ہے کہ ان کو بھی سزا دینی چاہیے اور ان سے بھی وہ لینی چاہیے. تو آپ ان کو یہ لگا کہ میرے ساتھ دینے کے لیے جب یہ لوگ تیار ہیں تو میں ان کا ایسے موقع پر ساتھ نہ دوں. تو ان کے ساتھ حضرت امام حسین جو ہے وہ کوفے کی طرف بڑھے. لیکن جیسے ہی وہ کوفے کے پاس پہنچے تو وہاں پر پتہ لگا کہ وہاں سے ان کو جو ہے روک دیا گیا کوفے کے اندر انٹر ہونے سے. اور مختلف اس سے پہلے الگ الگ اس میں روایات ہیں کہ کچھ اس نے ابن زیاد نے جو ہے وہ کچھ الگ الگ لوگوں کو بھیجا ان کے مقابلے کے لیے، جن میں سے جو وہ تھے حضرت حر تھے ان کو بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے پہلے جو سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن حضرت امام حسین نے جب ان سے بات چیت کی تو وہ بھی امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور بعد میں پھر ان کو بھی اسی جنگ میں شہید کیا گیا. پھر انہوں نے بھیجا عمر بن سعد کو، جو سعد بن وقاص کے بیٹے تھے. ان سے بھی انہوں نے بھی جو ہے بات کی اپنے سپہ سالار کے ساتھ. ان کے ساتھ میں بھی سارے وہ کوفے کے لوگ آئے جو جن کے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے آوازیں دے دے کر ان کو بتا کر کہ تم فلاں، تم وہ نہیں ہو جن نے مجھے بلایا اور تم ابھی میرے سامنے مقابلے کے لیے آ رہے ہو. تو اس وقت لوگوں کے نام لے کر آپ نے جو ہے اپنے خطوط نکال کر ان کو دکھائے اور پیش کرے کہ دیکھو تم نے مجھے بلایا تھا، تم میرے خلاف ہو رہے ہو. تو انہوں نے جھوٹ کہہ دیا، کہا کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے نہیں بلایا تھا. لیکن کوئی چیز یہ سامنے آ گئی کہ ان کے پاس ہمارے خطوط ہے، جو ایک بہت بڑی ہمارے خلاف سمجھ لیجیے ایک نشانی ہے جو بادشاہ تک یزید تک پہنچ سکتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے خلافت کے خلاف ہیں.
تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو نتیجہ وہ ہوا کہ پھر اس نے تیسرے سپہ سالار کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد شمر کو، اور اس نے ان سے جنگ کی، اور مطلب وہی کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ اس کے رات کے کنارے تھے لیکن جو ہے وہ پانی بھی بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا ان کو رکھا گیا، اور جس کے نتیجے میں تمام پورے اہل بیت میں کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور اس میں سے صرف حضرت زینب اور حضرت زین العابدین جو ہے وہ بچے۔ ان کے خیموں کو آگ لگا دی، وہ صرف اس وجہ سے لگائی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ نشانیاں ہماری وہاں تک پہنچ گئی تو جس کے نتیجے میں ہم بھی سارے جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس وجہ سے ان کے خیموں کو آگ لگا دی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، حضرت زین العابدین جو حضرت چھوٹے مطلب بیمار تھے اور وہ بچ گئے تھے، تو ان کو جب وہاں پر کوفے میں پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ چوک کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے جو ہے وہ سینہ کوبی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں کی وہ رکھی ہوئی تھی، سب کے جسم رکھے ہوئے تھے، سب کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حضرت زینب سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے خاندان کے جو لوگ یہ سب شہید ہوئے اس پہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی لوگ رو رہے ہیں اور یہی تو ماننے والے تھے۔ مطلب یہ گواہی جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہی لوگ حضرت امام حسین کی شہادت پر یا ان کے اہل خانہ کی شہادت پر رو رہے تھے کہ جو لوگ جو ہے وہ خود ان کے قتل کے اندر شریک تھے۔ تو اس پر انہوں نے حضرت زینب نے بد دعا دی کہ خدا کرے تم قیامت تک روتے رہو، اور وہی ہے کہ آج وہ یہ پیشین گوئی یا ان کی وہ بد دعا قبول ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہے وہ حضرت امام حسین کی یاد میں جو ماتم منایا جا رہا ہے، جو سینہ کوبی ہو رہی ہے، وہ شعر ہے نا کسی شاعر کا کہ سینہ کوبی اور اپنے ہاتھوں سے غیب کی مار، اس کو تو اسی کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ وہی وہ لوگ ہیں جو خود قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے جو چیزیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، پھر بعد میں حضرت زینب جو ہے وہ بھی وہاں چلے گئی یزید جہاں پر تھا شام میں، اور وہیں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی سامنے آئی، اس میں جو کریکٹر ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ سبائیوں نے جو چال چلی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا کر دو جس سے وہ قیامت تک لڑتے رہے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 2 گروہ پیدا کر دیے جو حضرت امام حسین کے زمانے مطلب حضرت عثمان کے زمانے سے لے کے سمجھ لیجیے آج تک ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسی کے نتیجے میں آج تک مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد پیدا نہیں ہو سکا۔ اچھا، حضرت امام حسین کی شہادت سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ ہماری بہنوں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیے، میں بھی 2-3 لائنوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہ حق کے سامنے سینہ سپر ہو جانا، وہ ہمیں حضرت امام حسین کے اس سے مل جائے کہ چاہے آپ کے پاس اکثریت ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس تعداد ہو یا نہ ہو، لیکن حق کو حق کہنا یہ ضروری ہے ہر دور میں، اور حضرت امام حسین نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی بھی فیصلہ حق سمجھ کر اور حق پہچان کر لیا جائے تو اس پر قائم ہو جانا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضرت امام حسین نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ یہی درست راستہ ہے۔ ہم باطل کو جو ہے وہ غلط اس کو اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا یزید کی حکومت کو، تو پھر یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نظیر بن جائے گی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا۔ اسی سے حضرت امام حسین جو ہے وہ ملوکیت کے سامنے سینہ سپر ہوئے، اسی وجہ سے، اور جو آگے چل کر بہت بڑے فتنے کا سبب بننے والی تھی۔ حالانکہ اس کے جو قربانی تھی اس کے نتیجے میں وہ یزید کی حکومت رکی نہیں، وہ تو قائم رہی اور آگے چل کر ملوکیت اور زیادہ بڑھی، لیکن جو سبق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ حق کا ساتھ دینا، باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور کسی طرح کی مفاہمت نہ کرنا، یہی حق پرستوں کا کام ہے۔ یہی سبق ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر سے ملتا ہے۔ اور بس میں اپنی بات پہ اختتام کرتی ہوں، میں نے ٹائم زیادہ لیا، آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، لیکن طویل تھا واقعہ تو اس کو بیان کرنا، اس کو اس سے زیادہ مختصر کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ تو یہ ہے کہ فنا بشر کے لیے ہے، بشر فنا کے لیے، فنا نہیں ہے مگر اہل کربلا کے لیے۔ سلام ان پہ جو جانوں پہ اپنی کھیل گئے، بقائے مسلک کے محبوب کبریا کے لیے۔ فضائے کرب و بلا میں حسین کی آواز ترس رہی ہے کسی درد آشنا کے لیے۔ خدا اسی کو حیات دوام دیتا ہے کہ جس کو موت بھی منظور ہو خدا کے لیے۔ کفن بدوش چلو راہ شوق میں لوگوں، کوئی ثبوت تو ہو دعوی وفا کے لیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر اور ہے جو میں کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔
جو روافظ کی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو ہماری بہنیں جانتی ہیں حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق، وہ وہی واقعات ہیں جو ہمیں روافظ کے ذریعے سے اور جھوٹ کے پلندے میں لپٹے ہوئے ملے ہیں. تو یہ کچھ تفصیلی واقعات بہت مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.